نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ صحیح البخاری کے اندر یہ روایت 71 نمبر ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے رب اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی حدیث کے الفاظ پر ہی باب قائم کیا ہے۔ باب کیا ہے؟ باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو آج کا ہمارا سبق فقہ کے متعلق ہوگا۔ فقہ کیا ہے؟ فقیہ کون ہے؟ اصل میں فقہ کس چیز کا نام ہے؟ اور امام بخاری رحمہ اللہ فقیہ تھے۔ محدثین کرام نے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں، ان کی فقاہت کے بارے میں جو اقوال بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو فقہ در حقیقت کسی چیز کو جاننا، العلم بالشیء کا نام فقہ ہے۔ حمزہ کدھر ہے؟ العلم بالشیء کا نام فقہ ہے۔ فقہ خالی علم کا نام نہیں ہے کسی بھی چیز کو پہچان لینا، بلکہ فقہ ہے دقت الفہم کا نام، کسی چیز کو باریک بینی سے جاننا، اس کی حقیقت کو پہچاننا۔ بلکہ قرآن پاک میں کچھ چیزوں کی وضاحت ملتی ہے کہ فقہ یہ ہے کہ انسان کسی کی بات کو سنے، متکلم کی غرض و غایت کو انسان سمجھ لے، تو یہ ہے فقہ۔ اصول فقہ کے علم کے مطابق فقہ کی تعریف یہ بنتی ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ المقتصبۃ من ادلتها التفصیلیۃ۔ فقہ وہ احکام ہیں جو شرعی احکام ہیں اور وہ عملی احکام ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، جن کو قرآن و سنت کے جزئی دلائل سے اخذ کیا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو پہچان لینا فقہ کہلاتا ہے۔ ان چیزوں کو جب انسان پہچان لیتا ہے تو یہ فقہ ہے۔ تو یہاں پر کچھ تفصیل، اس تفصیل کی، اس فقہ کی تعریف کی یہ ہے کہ بالاحکام الشرعیہ، شرعیہ سے مراد وہ احکام اور مسائل ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہے۔ عملیہ سے مراد وہ احکام ہیں، وہ معاملات ہیں، وہ اوامر و مناہی ہیں جو انسان نے خود کرنے یا چھوڑنے ہیں۔ المقتصبۃ من ادلتها التفصیلیہ سے مراد ایک ایک جز کے لیے الگ الگ دلیل ہو، جس کی مثال اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ہے، سورہ نساء آیت نمبر 23 کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری ماؤں کو حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ تفصیلی دلیل ہے، ایک خاص مسئلہ ماؤں سے نکاح کرنے کے بارے میں یہ دلیل ہے۔ تو یہ ایک خاص حکم کے لیے دلیل ہے۔ وہ حکم کیا ہے کہ ماؤں سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھ کے یہ مسئلہ سمجھنے والا یہ کیا ہے؟ فقہ جاننے والا ہے۔ تو فقیہ کون ہوا؟ فقیہ مجتہد، ایک ہی معنی میں دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ فقیہ وہ ہے جس کو قرآن و سنت پر مکمل عبور حاصل ہو۔ کیا حاصل ہو؟ مکمل عبور حاصل ہو۔ قرآن و سنت کے کم از کم جو احکامات کے مسائل ہیں، احکامات کے بارے میں آیات اور حدیث ہیں، ان پر اس کو عبور ہو۔
عربی زبان کو وہ جاننے والا ہو، اس طرح عربی ادب سے اس کی واقفیت ہو، اور قرآن و حدیث کی علل کو وہ جانتا ہو، قرآن کریم کی آیات کب اتری، شان نزول اور ناسخ منسوخ کی پہچان ہو، اس طرح الفاظ کے بارے میں وہ جانتا ہو۔ تو ہمارا موضوع امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک فقیہ انسان ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو، احادیث نبویہ سے ڈائریکٹ مسائل استنباط کیے ہیں، ان کے اندر مہارت تامہ حاصل کی ہے۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں، فقیہ وہ شخص ہوگا جو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر مسائل حل کرتا ہو۔ فقہ قرآن و سنت کا نام ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں۔ یعنی کچھ لوگوں نے فقہ کے معنی مفہوم کو بدل دیا ہے، بلکہ قرآن و سنت سے بالکل مخالف مسائل بیان کیے، لکھے، ان کے مطابق کتابیں لکھی اور طلبہ کو پڑھائے، اس کا نام فقہ رکھ دیا۔ جس طرح عام مشہور فقہ حنفی وغیرہ ہے، بہت ساری کتابوں کے اندر یہ مسائل باتیں موجود ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ایک سبق پورا اس بات پر کریں گے کہ فقہ جو شرعی فقہ ہے اس میں اور عام جو فقہ ہے اس میں فرق کیا ہے، شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے۔ یعنی کہ ایک فقہ وہ ہے جو محدثین نے بطور مسائل کو استنباط کرنے کے لیے استعمال کیا لفظ، فلاں بندہ فقیہ ہے، اس کے پاس علوم کی معرفت ہے۔ ایک وہ ہے جو کچھ لوگوں نے استعمال لفظ کیا، اپنے من گڑت اپنے مذہب کے متعلق مسائل پر لفظ فقہ بول دیا، اور 6 سال 7 سال کا لمبا پیریڈ طلبہ کو گزار دیا، یہ فقہ ہے، یہ فقہ ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اس سے بالکل کھلواڑ کیا، اور آخری سال میں طلبہ کے سامنے سیاہ ستہ تمام کی تمام کتابیں پڑھ کے سنا دی۔ تو یہ قرآن و سنت سے بھی مذاق ہے اور محدثین کی فقہ سے بھی کیا ہے، مذاق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جن کے بارے میں کل ہم نے حالات زندگی جن کے پڑھے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ الباری فقیہ انسان تھے، مجتہد انسان تھے۔ ان کے فقاہت پر، ان کی سمجھ بوجھ پر، ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ اور بعد میں آنے والے کئی ایک علماء کے اقوال موجود ہیں۔ اور کل کا ہمارا لیکچر یہ ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ فقیہ انسان تھے۔ صحیح البخاری کے اندر صحیح البخاری کے اندر وہ کون کون سی مثالیں ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری فقیہ انسان ہے۔ آج ہم جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کیا تھے، فقیہ انسان تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کے چند اقوال آپ لکھ لیں، اساتذہ کے چند اقوال جو امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کیے ہیں ان کے اساتذہ نے۔ تو سب سے پہلی بات، امام بخاری رحمہ اللہ کے فقیہ ہونے کے لیے 2 بہت بڑی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل خود صحیح البخاری کتاب ہے، صحیح البخاری مسئلہ کتاب ہے، جو انسان صحیح البخاری کتاب پڑھ لے وہ خود بخود یہ سمجھ لے گا کہ امام بخاری کیا ہے، فقیہ انسان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ہی متن کو، ایک ہی روایت کو بیان کر کے 23-20 مسئلے نقل کیے ہیں، جس سے حدیث کے متن سے، قرآن پاک کی آیت کریمہ سے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو فقہ ہے، یہ ترجمۃ الباب جو امام بخاری نے قائم کیے ہیں اس کے اندر ساری کیا ہے، موجود ہے۔ ایک کتاب ہے الامام البخاری و صحیح، اس کے صفحہ 136 پہ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام مخلص ائمہ جو اسلام میں گزرے ہیں، مجتہدین، ثقات، منصفین، ان کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کبار فقہا اور بہترین مجتہدین میں سے تھے، اور تمام فقہا سے بڑھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے والے تھے، اور قرآن و حدیث کے معنی، مفہوم، اشارات اور ان کے متعلقات یہ سب سے زیادہ کون جانتے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ۔ تو یہاں پر یہ بات قابل فخر ہے ان مسلمانوں کے لیے کہ جو اپنی زندگی کے مسائل قرآن و سنت سے بلا واسطہ
डायरेक्ट कुरान और सुन्नत से लेते हैं, सहीह बुखारी को अपने सामने रखते हैं और सहीह बुखारी के अहादीस को कुरान और सुन्नत के सामने रखते हैं। सहीह बुखारी के जो नुस्खा है, दरसी नुस्खा, उसके टाइटल पर एक इबारत लिखी हुई है, वो नुस्खा अहनाफ की तरफ से शाया शुदा है, लेकिन अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की जो कदर है वो साबित करनी थी। उसके टाइटल पर क्या बात लिखी हुई है, कद इत्तफक़ल अइम्मतु अला अन्ना जामि अस्सहीह मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारिया अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस व राहुल मुहद्दिसीन फिल कदीम वल हदीस व उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ अल्लज़ी इज्तमाअतिल उम्मतु शरक़न व ग़रबा अला तौफ़ीक़िही व अमानतिही व ज़ब्तिही व सियानतिही फ़रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्ना व मिन जमीइल मोमिनीन वल मोमिनात। ये सारी इबारत कहाँ लिखी हुई है? सहीह बुखारी के दरसी नुस्खे की पहले जुज़ के टाइटल पर। बिल्कुल मफ़हूम इसका क्या निकलेगा कि तमाम के तमाम आइम्मा ने इस बात पर इत्तिफाक किया है कि सही अल जामे और सही को जमा करने वाले मोहम्मद बिन इस्माईल अल बुखारी रहमहुल्लाह वो हदीस के अंदर मोमिनीन के क्या हैं? अमीर हैं। वो मुहद्दिसीन के जो पहले मुहद्दिसीन गुजरे हैं और जो बाद में आने वाले हैं उनकी क्या है? मेन बुनियाद हैं। वो हुफ़्फ़ाज़ के उस्ताद हैं और उम्मत ने जो उम्मत मशरक में है, मगरब में है, उन सारों ने क्या किया है? इस बात पर इत्तिफाक किया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह क्या है? वो अपने सिका होने में, अपनी अमानत में, हदीस को ज़ब्त करने में, अपनी दयानतदारी में क्या है? मजबूत हैं, पाए के हैं। फिर दुआ भी लिखी हुई है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के लिए कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए। तो ये इबारत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की फ़क़ीह होने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर एक बात ये भी याद रखें, जिन्होंने खुद सही बुखारी का दरसी नुस्खा शाया किया उन्हीं के उलमा, जो शेख तंजीलुर रहमान साहब ने आपको लेक्चर दिया कल भी आज भी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के रुतबे और मकाम को गिराने के लिए, सहीह बुखारी के मकाम को गिराने के लिए बेशुमार बातें करते हैं, जबकि खुद किताब शाया करके टाइटल पर ये इबारत लिखी हुई है। तो मैं आपके सामने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के असातिज़ा जिनसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तलबे हदीस किया है उनके अक़वाल बयान करता हूँ। तो पहले उस्ताद इमाम बुखारी के हैं कुतैबा बिन सईद। कौन है? कुतैबा बिन सईद। कुतैबा बिन सईद के दो अक़वाल हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में। दोनों का खुलासा क्या है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में खुद कुतैबा बिन सईद कहते हैं, जालस्तुल फुक़हा वज़्ज़ुहादा वल उब्बादा फमा रअयतु मुन्ज़ु अकलतु मिस्ला मुहम्मद इब्न इस्माईल व हुवा फी ज़मानिही का उमर इब्न अल-ख़त्ताब फी सहाबा। फ़तहुल बारी का मुकदमा हुदस सारी, उसके अंदर आपको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में उनके असातिज़ा के तमाम अक़वाल मिल जाएंगे। इस कौल में क्या है? इमाम बुखारी के उस्ताद कुतैबा बिन सईद कहते हैं, मैं बड़े बड़े फुक़हा के पास बैठा हूँ, नेक तकवे वाले परहेजगार लोगों के साथ बैठा हूँ, इबादत गुजारों के साथ बैठा हूँ। जब से मैंने मोहम्मद बिन इस्माईल को देखा है और अपनी होश संभाली है, मैंने उनके ज़माने में उन जैसा कोई और देखा नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपने ज़माने में उमर बिन खत्ताब जैसे थे। कैसे थे? जैसे उमर बिन खत्ताब का मकाम व मर्तबा सहाबा में था, बिल्कुल इस तरह इसका मकाम व मर्तबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का मकाम व मर्तबा दूसरे सहाबा, दूसरे अपने मुहद्दिसीन के मुकाबले में था। कुतैबा बिन सईद रहमतुल्लाह के पास एक दिन कोई बंदा मसला लेकर आया कि नशे की हालत में दी की इतलाक का हुक्म क्या है। तो अभी मसला बयान हो रहा था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह पीछे से क्या आ गए, तशरीफ ले आए उनके पास। तो कुतैबा बिन सईद उस्ताद हैं, हदीस के उस्ताद हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। कुतैबा बिन सईद ने कहा, ये देखो, इस इंसान को देखो जो तुम्हारे पास आया है, ये बजाक वक़्त अहमद बिन हम्बल भी है, इसहाक बिन राहवै भी है, ये इमाम अली बिन मदीनी भी है। गोया तीन मुहद्दिसीन तुम्हारे पास एक ही शक्ल में आ गए हैं, इससे अपना मसला पूछो। तो फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उस मसले का हल पेश किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के दूसरे उस्ताद मोहतरम इसहाक बिन राहवै, वो
امام بخاری کے بارے میں لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ احمد بن حنبل کے مد مقابل ہیں، ان کے پائے کے ہیں، ان سے علم سے بڑھ کر ہیں۔ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے یا معاشرہ اصحاب الحدیثی، اصحاب الحدیثی انظروا الی ھذا الشاب، اے حدیث والو اس نوجوان کو دیکھو، وَاكْتُبُوا عَنْهُ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، اس انسان کو دیکھو، اس کے حدیثوں کو لکھو، اگر یہ انسان حسن بن ابی الحسن بصری، جسے ہم امام بصری کے نام سے جانتے ہیں، حسن بصری کے زمانے میں ہوتے تو حسن بصری بھی ان کی طرف محتاج ہوتے، لَاحْتَاجَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِمَعْرِفَتِهِ بِالْحَدِيثِ وَفِقْهِهِ، لوگ بھی حسن بصری بھی تمام کے تمام لوگ امام بخاری کی فقاہت اور حدیث کی پہچان کی وجہ سے ان کے پاس جانب تلمذ اختیار کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے تیسرے استاد یعقوب بن ابراہیم الدورقی اور نعیم بن حماد یہ کہتے ہیں محمد بن اسماعیل فقیہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ محمد بن اسماعیل فقیہ، امام محمد بن اسماعیل یہ فقیہ ہیں، اور دوسرے الفاظ کیا ہیں؟ فقیہ ہذہ الامہ، اس امت کے فقیہ ہیں۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنے اساتذہ کی طرف سے یہ القاب مل رہے ہیں۔ کیا مل رہے ہیں؟ القاب مل رہے ہیں۔ یہ وہ صلہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے جو انہوں نے بچپن سے لے کر اپنے وفات تک علم حدیث کو سیکھنے کے لیے، خدمت حدیث کے لیے اپنی زندگی کو صرف کیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے چوتھے استاد ابو مصعب احمد بن ابی بکر الزہری یہ فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل افقہ عندنا وابصر بالحدیث من احمد بن حنبل، کہ محمد بن اسماعیل ہمارے نزدیک احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے زیادہ فقیہ اور بصارت والے تھے۔ سمجھاری باتوں کی۔ پانچویں استاد امام بخاری رحمہ اللہ کے محمد بن بشار وہ کہتے ہیں کہ ہوا افقہ خلق اللہ فی زماننا، ہم نے اپنے زمانے میں تمام کی تمام مخلوق سے افضل ترین فقیہ اگر دیکھا ہے تو امام بخاری کو دیکھا ہے۔ ہوا افقہ خلق اللہ فی زماننا۔ چھٹے استاد امام بخاری رحمہ اللہ کے عبدان بن عثمان وہ امام بخاری کی فقاہت کے بارے میں فرماتے ہیں ما رأیت بعینی شابا ابصر ھذا، میری آنکھوں نے امام بخاری سے زیادہ بصارت والا کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ خود امام بخاری کے بارے میں فرماتے ہیں ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل، خراسان شہر نے محمد بن اسماعیل بخاری جیسا آج تک پیدا نہیں کیا۔ یہ اقوال اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو فقاہت ہے اس کا جو مقام و مرتبہ تھا محدثین کے ہاں، وہ خود امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کے ہاں وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اور صحیح البخاری کے اندر امام بخاری نے جو 4000 کے قریب مسائل استنباط کیے ہیں ان کے پر ہم اچھی طرح دسترس حاصل کر لیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد علی بن حجر کا قول ہے اخرجت خراسان ثلاثۃ ابا زرعۃ الرازیہ بالری ومحمد بن اسماعیل بالبخارا وعبد اللہ بن عبد الرحمن بسمرقند، کہ خراسان نے 3 لوگ پیدا کیے ہیں میری نظر میں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علی بن حجر۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ رئی کے مقام پر ابو زرع راضی ہیں، اور بخارا شہر میں محمد بن اسماعیل ہیں، اور عبداللہ بن عبد الرحمن امام دارمی سمرقند کے ہیں۔ تو جب امام دارمی رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ وفات پا چکے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا۔ صالح بن جدرہ یہ کہتے ہیں ما رأیت خراسانیا افہم من محمد بن اسماعیل، میں نے محمد بن اسماعیل سے زیادہ فقیہ، زیادہ بصارت والا خراسان شہر میں کوئی نہیں دیکھا۔ اس طرح سلیم بن مجاہد، احمد بن سیار، احمد بن نصر خفاف اور دیگر امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کے اقوال ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر
یہ بات ہے کہ استاد اپنے شاگرد کو سب سے زیادہ پہچاننے والا ہوتا ہے، میرے شاگرد کے اندر کس قدر قابلیت ہے، اس کو دین سے کتنی وابستگی ہے، حدیث سے کتنی وابستگی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ نے تو تعریف کی ہے، ان کے موجودہ دور کے علماء امام بخاری کے جو ہم اثر تھے انہوں نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، جن میں سے چند باتیں امام دارمی کہتے ہیں، انی قد رأیت العلماء بالحرمین والحجاز والشام والعراق فما رأیت فیہم اجمع من محمد ابن اسماعیل وعالمنا وافقہنا اکثرنا طلبا۔ یہ حدث ساری کے اندر سارے اقوال آپ کو ملیں گے۔ امام دارمی کہتے ہیں میں نے حرمین مکہ اور مکرمہ میں، حجاز میں، شام اور عراق میں تمام کے تمام علماء کو دیکھا ہے، جن سے میں ملا ہوں، تو میں نے ان ساروں کو محمد بن اسماعیل کے مد مقابل نہیں پایا۔ محمد بن اسماعیل البخاری ان سب سے زیادہ روایات کو جمع کرنے والے تھے، وہ ہم سب میں سے بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، اور طلب حدیث علم حدیث کو رکھنے والے ہم میں سے سب سے زیادہ تھے۔ ابو سہل محمد بن نصر کا قول ہے، ارحلت البصرۃ والحجاز والشام والکوفہ ورأیت علماءها كلما جرى ذکر محمد بن اسماعیل فضلوه على انفسهم۔ یہ تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ 19 پر یہ بات موجود ہے، ابو بکر خطیب بغدادی کی کتاب۔ یہ بڑا قابل غور ہے بات ہے، کہتے ہیں میں نے بصرہ، حجاز، شام، کوفہ کے سفر کیے ہیں، وہاں کے علماء کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان سارے علماء میں جب کبھی بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا تذکرہ ہوتا وہ سارے اپنے آپ پر کس کو فقیہ دیتے تھے؟ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کو۔ اس طرح عبداللہ بن محمد المسندی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، یہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے محمد بن اسماعیل امام ای یعلم حدیثا و عللہ، یہ محمد بن اسماعیل امام ہیں اور حدیث کو ان کی علتوں کو پہچانتے ہیں۔ فمن لم یجعل اماما فتہمہ، جو انسان آپ کو ملے تو امام بخاری کو حدیث کے اندر امام نہیں مانتا، تم ان پر تہمت لگا سکتے ہو، اس کو متہم بالقذف کر سکتے ہو۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں رتب و یابش کو اکٹھا کرنا، صحیح اور غلط کو اکٹھا کرنا، یہ محدثین کے ہاں کیا تھا؟ معیوب تھا۔ کیا تھا؟ معیوب تھا۔ اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے اپنے شاگرد ہیں محمد بن ابی حاتم، وہ کہتے ہیں سمیعتہ یعنی البخاری یقول لا اعلم شیئا یحتاج الیہ الا وهو فی الکتاب والسنۃ فقلت له یمکن معرفت ذلک قال نعم۔ کہتے ہیں میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے میں ایسی کوئی چیز نہیں جانتا جس کی طرف انسان کو ضرورت پڑتی، جس کی جو انسان کی زندگی کے لیے کام آتی ہے، مگر وہ کتاب و سنت میں موجود ہے۔ تو شاگرد نے سوال کیا استاد محترم اس ساری چیزوں کو جاننا کیا کسی انسان کے لیے ممکن ہے؟ تو امام بخاری نے کہا تھا نام ہاں، حدث ساری کے اندر یہ قول موجود ہے۔ فتح الباری حدث ساری کے اندر مقدمے کے اندر ابن حجر رحمہ اللہ نے اس قول کے بعد یہ اشارہ کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ انسان تھے جو کتاب و سنت کو بالکل مکمل جانتے تھے۔ تو یہاں پر امام ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح البخاری پر یہ شرح مرتب کی ہے، ان کا آخر میں یہ قول، اس کے علاوہ متاخرین نے بے شمار قول لکھے ہیں۔ یہ جو میرے پاس کتاب ہے ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی فضل الباری فی تکمیل صحیح البخاری، یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کسی 3ری صدی ہجری کے ہیں۔ کب کے؟ 3ری صدی ہجری کے۔ اس دور سے لے کر آج تک لوگ امام بخاری رحمہ اللہ کی تعریفات کر رہے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں اقوال لکھ رہے ہیں۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ یہ 9ویں صدی ہجری کے ہیں۔ کب کے ہیں؟ 9ویں صدی ہجری کے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں لو فتحت باب ثناء الائمۃ علیہ ممن تأخر عن اثرہ لفانی القرطاس ونفدت الانفاس
فدا کا بحر لا ساحل لہ۔ یہ قول ابن حجر رحمہ اللہ کے امام بخاری کے بارے میں تمام اقوال کا احاطہ کر رہا ہے۔ امام ابن حجر کہتے ہیں اگر میں امام بخاری رحمہ اللہ کی تعریف پر ایک باب کھول دوں، لکھنا شروع کر دوں، جو بعد میں آنے والے لوگوں نے امام بخاری کی تعریف کی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ لفانی الکرتاس ونفدت الانفاس، جانیں ختم ہو جائیں گے، مطلب میں مر جاؤں گا، لکھنے کے لیے اوراق ختم ہو جائیں گے۔ فدا کا بحر لا ساحل لہ، امام بخاری گویا ایک سمندر تھے جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی فقاہت لوگوں کو منوانے کے لیے، جو کل میں نے آپ کے سامنے قول پیش کیا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ فقیہ کب سے تھے؟ امام بخاری رحمہ اللہ بالکل بچپن سے اپنے اساتذہ عبداللہ بن مبارک امام وقیع اور اس وقت موجود فنون کی تمام کتب کو کیا تھے؟ حفظ کرنے والے تھے۔ گویا ان کے پاس ایک ذخیرہ علم سمندر کی مانند جمع ہو گیا تھا۔ اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ جب بھی اپنے اساتذہ کے پاس جاتے یا اپنے تلامذہ کے مجلس میں بیٹھتے تھے، شاید کوئی بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بولنے کے لیے یا امام بخاری رحمہ اللہ کے مد مقابل کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہاں پر امام مسلم رحمہ اللہ کا، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان کا ایک بڑا پیارا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں لا یبغضک الا حاسد، امام بخاری کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں لا یبغضک الا حاسد واشهد انه ليس في الدنيا مثلک، کہتے ہیں امام بخاری کو آپ سے نفرت کرنے والا، بغض کرنے والا سوائے حسد کرنے والے کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مطلب صحیح بخاری کو دیکھ کر، صحیح بخاری میں امام بخاری کی فقاہت کو دیکھ کر، سب چیزیں سامنے رکھ کر اگر پھر بھی کوئی آپ سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے، بغض کا اظہار کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ حسد کرنے والا انسان ہے۔ تو واشهد انه ليس في الدنيا مثله، میں امام مسلم یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ جیسا اس دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ تو یہی بات کافی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ترتیب دی، جس کے اندر متکررات نکال کر ٹوٹل صرف 4000 حدیث بچتی ہے، وہ کتاب بالکل قرآن پاک کے بعد حدیث کی تمام کتب پر فوقیت رکھتی ہے، اور مدارس، مساجد، بلکہ شروع سے لے کر آج تک امام بخاری رحمہ اللہ کے دور کے بعد جو شخص صحیح بخاری کو نہیں پڑھتا درسن سبق کے اندر، اس کو کسی مدرسے کے سند نہیں ملتی۔ آج کا یہ سبق، یہ اقوال محدثین کے امام بخاری کے بارے میں، یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ آپ امام بخاری کی فقاہت سے واقف ہو سکیں۔ کل کا درس ہمارا ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر جو ابواب قائم کیے ہیں، ان سے جو امام بخاری نے فقاہت، جو مسائل استنباط کیے ہیں، بطور دلائل ان باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ مثلا ایک روایت ہے، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ ایک کتاب میں لے کر آ رہے ہیں، پھر دوسری کتاب میں، پھر تیسری کتاب میں، ایک ہی روایت سے 23 مسائل امام بخاری رحمہ اللہ نے نکالے ہیں، جبکہ وہی روایت یا اس جیسی دوسری روایت امام مسلم لے کر آئے ہیں اور ایک ہی جگہ لے کر۔ یہ چیزیں کافی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت پر۔ تو امام بخاری کی فقاہت سے ایک مسئلہ ہمارے لیے یہ نکلتا ہے جو سیرت امام بخاری سے، کہ اگر کوئی انسان آج بھی فقیہ بننا چاہتا ہے، کوئی انسان حدیث کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسلاف میں سے امام بخاری کو حدیث کے اندر اپنا مقتدا مانے، بالکل انہی کی طرح مسائل کا استنباط، ادراک حدیث کا اور دوسرے فنون پر مہارت تامہ حاصل کرے، اور موجودہ دور میں جو مسائل چل رہے ہیں، جدید مسائل، ان کے بارے میں جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں کی جائے۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں جو مسائل استنباط کیے ہیں، ان میں سے اکثر کا تعلق اسی وقت سے تھا۔ آج جدت زمانہ ہے تو قرآن و حدیث تو وہی ہے، نئے نئے مسائل استنباط کرنے کے لیے فقہ
فقih کی شروط اور فقہا انسانوں کا ہونا بہت ضروری ہے، جو قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر، صحیح البخاری کو سامنے رکھ کر، امام ابن حجر فتح الباری کو سامنے رکھ کر لوگوں کے جدید مسائل حل کریں۔ بارک اللہ فیک۔